اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکا اوپر آپ کے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمتہ، اور نہ ہوتی رحمت اس کی۔ یہ فضل کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اقتضاء ہونا، یعنی جو متوسط درجہ ہے اس سے زیادہ ہونا، یہ فضل کہلاتا ہے۔ اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک محمود ہوتا ہے اور ایک مذموم ہوتا ہے۔ محمود ہوتا ہے جس میں علم کی، حلم کی زیادتی ہوتی ہے، زیادہ ہونا حلم کا، علم کا۔ اور مذموم ہوتا ہے جس میں غصہ کا حد سے بڑھ جانا ہے۔ اور فضل عموماً اچھی چیزوں پر ہی بولا جاتا ہے، یعنی محمود ہی عموماً ہوتا ہے، مذموم اکثر نہیں ہوتا۔ اسی لفظ سے، انہی حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے جسے فضول کہتے ہیں، وہ بھی فضل سے ہی ہے۔ تو فضول جو ہے وہ مذموم، اور فضل جو ہے وہ اچھا اور محمود۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکا اوپر آپ کے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمتہ، اور رحمت اس کی نہ ہوتی، لہمت طائفۃ، البتہ ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک، یہ کہ وہ آپ کو بہکا دیں، یعنی غلط راستہ پر ڈال دیں۔ ہمہ کہتے ہیں پگھلا دینا کسی چیز کا۔ تو کیا ارادہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باتیں کی جائیں کہ ایک بے گناہ آدمی ہے اس کو مجرم ٹھہرا دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے، ایسا سلسلہ بنا کر جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، آج زمانے میں رہتے ہوئے تم غلط گواہیاں ڈال کر میرے سے کوئی غلط فیصلہ کروا لو گے، تو اس بات کو یاد رکھنا کہ کل اللہ رب کریم کے کٹہرے میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت میرے کیے ہوئے فیصلے پر بھی اللہ کی عدالت لگ جائے گی، اور اس پر وہ فیصلہ تبدیل ہو کر جو اصل فیصلہ ہے وہ ہوگا، جس کا نتیجہ تمہیں بہت ہی بھیانک بھگتنا پڑے گا۔ اور آج کے سبق میں یہ 3 آیات کریمات ہیں، اور یہ اسی انداز کی ہیں اور بہت ہی تفہیم طلب ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا وما یضلون، اور نہیں وہ بہکائیں گے، نہیں وہ غلط راہ پر لگائیں گے، نہیں غلط راہ پر ڈالیں گے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یضرونک، اور نہ ہی وہ کوئی دکھ پہنچا سکیں گے تجھ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من شیء، کچھ بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اتاری اللہ رب کریم نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، والحکمت، اور دانائی، فیصلہ کی قوت، وعلمک، اور سکھایا آپ کو، ما لم تکن تعلم، وہ کچھ کہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ، اور ہے یہ فضل اللہ کا، علیک، آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عظیما، بہت بڑا۔ یعنی قاضی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں حق و انصاف کا فیصلہ کرے، کسی فریق کی طرفداری نہ کرے کہ یہ فریق میرے خاندان کا ہے، یا میرے مسلک کا ہے، میرے مشرب کا ہے، یہ مسلمان ہے تو اس لیے اب یہ مسلمان ہے تو اس کی طرفداری کر دے، تو یہ بات کسی حال میں بھی قاضی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو قاضی فیصلہ کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ رب کریم کی مدد طلب کرتا رہے،
کہ اللہ کی مدد سے ہی معاملات صحیح راستے پر نکلتے ہیں، اور قاضی پر لازم ہے کہ وہ کسی فریق کی بھی وکالت قطعاً نہ کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ کہیں اپنا خاندان، قبیلہ یا مسلک یا اپنے مذہب کی وجہ سے کسی مجرم کی حمایت کر رہا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہر لحاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی زمانہ میں نہ کوئی پا سکا، نہ آج کسی کے پاس ہے، اور نہ رہتی دنیا تک کسی کو یہ مل سکتی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم کا خاص فضل حاصل تھا۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ، نہیں ہے بھلائی بیچ اکثر من نجواہم، سرگوشیوں ان کی کہ الا من امر بصدقۃ، یہ سرگوشی کیا ہے؟ پوشیدہ مشورے کرنا، چھپ چھپ کر مشورے کرنے والوں میں بھلائی کم ہی ہوتی ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت تو لازمی بات ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر کوئی مشورہ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کی وہ ایسی سازش اور چال ہوتی تھی جس کی وضاحت اللہ رب کریم نے ارشاد فرما دی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ۔ ہاں، کوئی شخص حکم کرتا ہے صدقہ کا، او معروف، یا اچھی بات کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلحوں کے معاملے میں کوئی آپس میں مل بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اکثریت جو اس طرح کی مشاورت ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص بھی یہ کرے، کیا کرے؟ یعنی چھپ کر جو سرگوشیاں کرنی ہیں، مشورہ کرنا ہے، وہ صدقے کے متعلق ہو، یا کسی معروف بات کے متعلق ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کے متعلق ہو، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندیاں چاہنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کی خوشنودی چاہتا ہے وہ اپنے کہ اللہ میرے سے راضی ہو، فسوف نؤتیہ، ان قریب دیں گے ہم اس کو اجرا عظیما، اجر بڑا، ثواب بڑا۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا، لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو بیان ہو رہا ہے، کل بھی آپ نے سنا تھا وَمَن یکسب خطیۃ او اسما ثم یرم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، یعنی ایک برائی کرنے والا وہ خود یا برائی کر معافی مانگ لے، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، یا برائی کرنے والا برائی کر کے اس پر اڑ جائے کہ اب میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کر دیا ہے۔ تیسرا تھا کہ برائی کرنے والا برائی کرنے کے بعد کسی دوسرے کے ذمہ اس کو ڈال دے۔ تو اللہ رب کریم نے یہاں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ میں آپ کے ساتھ بھی لوگ اس طرح کے معاملات کرتے تھے کہ معاملے کو یعنی چھپا کر دوسرے کے اوپر ڈال دینا۔ تو ایک مسلمان آدمی جو چوری کر کے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کر آ گیا کہ یہ ایک یہودی کے ہاں اس کا الزام لگ گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کی تو تحقیق میں یہ پتہ چل گیا کہ چور جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ یہ یہودی نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کے حق میں یہ بات بتا دی کہ بھئی یہ جس کو آپ ملزم بنا کر لائے ہو یہ ملزم نہیں ہے، بلکہ مجرم وہ ہے جو یہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، یعنی چوری کرنے میں چاہے وہ مسلمان تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو وہ یہ نام کا مسلمان تھا، وہ فوری طور پر پھرا اور پھر کر وہ مشرکین مکہ کی جماعت کے ساتھ جا کر مر گیا۔ تو اس طرح کے معاملات اور کام جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوتے رہے۔ فرمایا وَمَن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالفت کرتا ہے اور اس مخالفت میں کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی ہے، اس ہدایت کے آ جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرتا ہے اس راہ کی جو ایمان والوں
کی راہ نہیں ہے۔ سبیل المومنین سے مراد جو آج کل مومنین کہلوانے والے ہیں ان کی راہ کا مراد یہاں پہ نہیں ہے، نہ ہی یہ نامینیٹ مومن جو اس وقت بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی بات ہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی یا مومنوں کی کوئی راہ ہے، بلکہ سبیل المومنین وہی ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی راہ ہے، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اس راہ کی مخالفت نہ کرنے والا ہو، اس راہ کے اوپر چلنے والا ہو۔ فرمایا نولہ ما تولا، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، ونصلہ جہنم، اور داخل کریں گے اس کو، پھیر دیں گے اس کو دوزخ کی طرف، داخل کر دیں گے اس کو دوزخ کی طرف، وساعت مسیرہ، اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ پھر جانے کی۔ یعنی ایسے لوگوں کی دستگیری اللہ رب کریم چھوڑ دیتا ہے جو سبیل المومنین چھوڑ کر دوسری راہوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ رب کریم ان کی دستگیری چھوڑتا ہے، اور شیطان کا ہاتھ محض ان کے اوپر اس طرح پڑ جاتا ہے کہ شیطان ان کو کھلونا بنا کر کھلاتا رہتا ہے اور وہ کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، پھر جسے جہاں چاہتا ہے وہ تگنی کا ناچ نچاتا پھرتا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا